بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی اور طلاق کے حوالے سے جو مسائل اور مفید معلومات کا سلسلہ شروع تھا اس میں 54 پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 55 ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب ہے سسرالی حرمت، یعنی کوئی شخص اپنی ساس یا بہو یا بیٹی یا ماں، خدا نخواستہ اگر ان میں سے کسی ایک سے جو ہے ملوث ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے، یعنی تعلق بالشہوت جو ہے وہ قائم کر لے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ساس ہے تو اس کی بیٹی جو اس کی بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے، اور بہو ہے تو بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بیٹی ہے تو بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اگر وہ ماں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے شوہر پر یعنی اس کے باپ پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، میں نے تو صرف ایک صورت آپ کے سامنے رکھی ہے ورنہ اس کی تفصیلات زیادہ ہیں۔ نمبر 56، مبارات اور خلا۔ عام طور پر ان دونوں کو ایک ہی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مبارات بری ہونا، باہم بری ہونا، ایک دوسرے سے بیزار ہونا۔ خلا اتار دینا، کھینچ کے اتار لینا۔ تو دونوں عام طور پر ایک طرح استعمال ہوتے ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق بھی بعض حضرات کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں تو مبارات کہلاتا ہے، اور اگر بیوی بیزار ہو جائے تو ایسی صورت میں خلا کہلاتا ہے۔ نمبر 57، اب دونوں کے اپنے اپنے احکام ہیں، وہ جدا ایک مسئلہ ہے اور اس میں ایک دوسرے سے بری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 57، طلاق معلق کا مسئلہ۔ طلاق معلق کا مسئلہ یہ ہے، کچھ مسائل سے متعلق بیان ہو بھی چکے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی طلاق کو کسی چیز کے ساتھ معلق یعنی لٹکا دیتا ہے، تو جب وہ کام ہوگا تو یہ طلاق ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں طلاق معلق۔ یاد رکھیں تعلیق واپس نہیں ہو سکتی، تعلیق جو کر دی ہے اس سے بچنا ہے، بس اس کو اب واپس نہیں کیا جا سکتا، بخلاف اس کے کہ توکیل کے کہ کسی کو اپنا وکیل بنایا کہ جاؤ طلاق دے دو اور اس کو واپس اس کے وکالت واپس لی جا رہی ہے تو لی جا سکتی ہے، یا تفویض، بیوی کو طلاق حوالے کی گئی، سپرد کی گئی، تو اس میں بھی صورتیں ہیں، لیکن تعلیق اگر کر دی کسی چیز کے ساتھ کہ فلاں کام ہوا یا تو نے فلاں کام کیے تو تجھے طلاق، تو اب اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں یہی ہے کہ احتیاط کرے وہ چیز واقع نہ ہو، واقع ہوگی تو طلاق آئے گی۔ تو بہرحال تعلیق کی ایک صورت یعنی 3 طلاقوں کی صورت میں جو تعلیق ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہیلا میں نے پچھلے لیکچر میں یعنی 5ویں کلپ کے اندر جو ہے میں نے 5ویں قسم میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر تعلیق کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیوی باہر جانا چاہتی ہے اور خاوند کہتے ہیں مت جاؤ، غصے میں ہے، وہ کہتی ہے نہیں جاؤں گی، تو غصے میں پھر بات آگے بڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو گئی تو مجھ پر طلاق۔ اس کو ہم طلاق فور پر محمول کرتے ہیں، یعنی خاوند کے کہنے کا مطلب عام طور پر اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا غصہ ہے اور میری ایک ضد ہے، اس کو پورا کرنا ہے، آپ نے نہیں جانا، اور بیوی کہتی ہے جاؤں گی، تو خاوند اس موقع پر اگر اس طرح کے لفظ بولتا ہے اور کہتا ہے اگر گئی تو مجھ پر طلاق، تو مطلب اس وقت نہیں جانا، اس وقت میری ضد پوری ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ بیوی اس وقت نہ جائے، اس کو کھانا شانا دے، اس کو پانی دے، جب وہ معاملات یعنی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، حالات ذرا سازگار ہو جائے تو پھر جا سکتی ہے۔ طلاق کا تعلق صرف وقتی طور پر اس چیز کے ساتھ ہوگا، جب تک کہ کوئی اور لفظ اس نے ساتھ نہ بولا ہو کہ جو بعد کے وقت پر بھی دلالت کر رہا ہو۔ اس کو کہتے ہیں طلاق فور، علی الفور، یعنی مطلب وقتی طور پر اس کو ہم محمول کرتے ہیں اور پھر اس کا اثر بعد میں نہیں ہوتا۔ ایک طلاق اور ایک معلق تعلیق اور ہوتی ہے، مثلا کوئی آدمی تعلیق ایسی کرتا ہے کہ کوئی زمانہ مختص نہیں کرتا، مثلا کہتا ہے کہ اگر میں تجھے کراچی نہ لے جاؤں، بیوی کو کہتا ہے، تو تجھے طلاق۔ تو اب اس کی طلاق کب ہوگی؟ اس نے کراچی لے جانے کے لیے کوئی مدت نہیں رکھی، کوئی وقت نہیں رکھا، تو موت تک اس کے پاس وقت ہے، موت تک اگر لے گیا تو ٹھیک ہے، نہ لے گیا اور موت کے وقت اگر اس کی روح جب نکل رہی ہو تو ہم فیصلہ کر لیں گے کہ اس کی بیوی بھی طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو نہیں لے جا سکتا۔ اسی طرح بعض عمومی شرطیں ہوتی ہیں، عمومی شرطوں کا مطلب یہی ہے کہ اگر تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ پر طلاق، اب فلاں سے بات نہ کرے، بس فلاں سے بات نہ کرے،
ہاں اگر دوسرا آدمی سے بات کر رہا ہے تو اس کے بات کرنے سے طلاق نہیں ہوگی، یہ آگے سے اس سے بات نہ کرے، بس یہ کرے گی تو طلاق ہوگی۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے دوسرے کے گھر داخل ہو گئی تو تجھ پر طلاق، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر داخل ہوئی تو طلاق۔ تو یہ اگر ماں باپ کے گھر کی طرف گئی لیکن دروازے سے دہلیز سے اندر نہیں گئی تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی اگرچہ ماں باپ کے گھر کی طرف گئی ہے، کیونکہ اس کے لفظ یہ ہیں کہ اگر تم ماں باپ کے گھر میں داخل ہوئی تو داخل تو دہلیز سے ہوگی نا، تو دہلیز کے اندر تو نہیں داخل ہوئی، ابھی باہر ہی ہے، تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم اس مکان میں رہیں تو ہم مجھ پر بیوی طلاق، تو اس مکان میں اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ باہر نکلے، اپنا سامان وغیرہ جو بھی ہے وہ نکال کے جلدی باہر نکلے۔ اب اس کے بعد اگر یہ رہائش کی نیت سے وہاں ٹھہرا، تھوڑے وقت کے لیے بھی ٹھہرا رہائش کی نیت سے سوچنے کے لیے، تو پھر بھی اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی۔ بس اتنا وقت ہے جس میں یہ ایمرجنسی میں اپنا سامان وغیرہ اپنا آپ کو نکال سکتے ہیں، نکالے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اگر شرط لگا دی، اس نے کہا کہ یوں کہا کہ اگر تو اس آسمان پہ نہ چڑھے تو تجھے طلاق۔ اب آسمان پہ ایک آدمی بغیر اسباب کے کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تو جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کی طلاق فی الفور واقع ہونی چاہیے، جو کام ہو ہی نہیں سکتا یعنی عقلاً محال ہے، تو پھر ایسی صورت ہوگی۔ اچھا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو تعلیق کے ساتھ تو کہتا ہے، یعنی لیکن تعلیق وہ تکیہ کلام کے طور پر کہتا ہے، اس کی عادت ہے۔ مثلا ایک آدمی کام کوئی بات کرتے کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، تو بیوی کہتا ہے تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کا مطلب اگر اس نے یہ لیا کہ جیسے وہ تکیہ کلام کے طور پر کہتا ہوتا ہے یا برکت کے لیے کہتا ہوتا ہے تو بیوی اس کی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اس طور پر کہا کہ اگر اللہ چاہے تو تجھے طلاق، تو ملا کر کہا کہ انت طالق انشاءاللہ، تجھے طلاق اگر اللہ چاہے، تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ تو بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ اس وقت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے تھوڑا سا وقفہ کر کے کہا، مثلا کہا تجھے طلاق اگر اللہ چاہے، وقفہ کیا تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ درمیان میں وقفے نے آ کر ان دونوں باتوں کو کلاموں کو جدا کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ تو اس طرح تعلیق کے مسئلے میں بہت سارے فرق بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اہل علم جب کسی کا اس طرح کا تعلیق کا مسئلہ آئے تو اس کو ذرا بغور سن کے اس میں سے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس درجے میں یہ بات جا رہی ہے۔ تو یہ نمبر 57 تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تعلیق کے حوالے سے۔ نمبر 58 طلاق تفویض۔ طلاق تفویض وہ جو ہے کیا ہے کہ بیوی کے حوالے کرنا، طلاق کو بیوی کے حوالے کر دینا۔ ویسے بھی نکاح فارم کی 18 نمبر شک کے اندر یہ موجود ہے کہ بیوی کو آیا طلاق کا حق دیا یا نہیں دیا، تو وہاں عام طور پر یہی کراس لگا کے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ تفویض بیوی کو، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق تو خاوند کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا، اور اس کے بہت سارے وجوہ ہیں، انشاءاللہ وہ الگ سے کلپ آئے گا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ تفویض اگر خاوند جو ہے اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو عام طور پر دینا نہیں چاہیے، خاص کر ایسی بیویوں کو کہ جن کے مزاج کا بھی ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو عام حالات میں تو اس طرح کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ جب اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے تو وہ بالکل صاف ستھری اور بہترین ترتیب ہے، خاوند کے حق میں یہ حق ہونا چاہیے۔ لیکن بس اوقات یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بے سوچے سمجھے اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو ان کو نقصان بھی ہوا ہے۔ میرے پاس اس طرح کا فتویٰ آیا تھا، اور ایک وکیل صاحب تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کیپٹن کی شادی کروائی تھی، کیپٹن تھا فوج کا، آرمی کا، تو اس کے نکاح کرواتے وقت اپنا دوست تھا جو لڑکی کا باپ تھا، اور اس کے کہنے پر گپ گپ میں لکھ دیا کہ ہاں حالات کی کشیدگی کے ساتھ حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل رہے گا اس کو لڑکی کو کہ یہ طلاق دے سکے۔ اب اس کے اندر شرارت تھی، وہ نہیں سمجھا اس وقت میں، گپ شپ میں لکھوا دیا۔ اچھا لڑکے کو نہیں پتہ چلا، جب یہ ہو گیا نکاح اور اس کے بعد لڑکی 7ویں دن جب گھر جا رہی تھی تو اس نے کیپٹن صاحب کو 3 طلاقوں کے ساتھ سلوٹ لگائی، وہ گھر چلی گئی، اور بعد میں پھر جو ہے اس کا 2-4 لاکھ کا جتنا بھی تھا زیور بھی لے گئی، اور مہر بھی کا مطالبہ بھی شروع کر دیا اجرا کے لیے کہ طلاقیں ہو گئی ہیں فلاں، یہ وہ فارم لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، اور عدالت میں تو ظاہر بات ہے ان پر تو سب کو ڈال دیا، بڑے پریشان، پھر میرے پاس یہاں آئے اس لیے بھیجا، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی آپ کو تو پہلے تو سوچ کے یہ کام کرنا چاہیے تھا، اگر کر چکے تھے تو کم از کم آپ کو شریعہ کورٹ کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، ان عدالتوں میں تو یہی آپ کے خلاف ہی فیصلے دیں گے۔
تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر طلاق تفویض کی ہے، تفویض سسر نے کر دی ہے کہ شوہر نے کی ہے؟ تو شوہر سے پوچھا تو شوہر کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، اگرچہ سائن میرے ہیں لیکن وہ تو نکاح کے لیے ہے نا کہ میں نے قبول کیا ایجاب کے طور پر، میں نے قبول کیا بیوی کو جو سائن اس کے ہو چکے تھے، تو میں نے تو اس طرح نہیں کیا کہ میں نے یہ حق اس کو دینا تھا طلاق کا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ وہاں طلاق کا لفظ لکھے تو سنگل طلاق کا لفظ لکھا ہو تو اسے مراد طلاق رجعی ہوتی ہے، تو تین طلاقیں کیسے اس نے واقع کر دی لڑکی نے؟ تو اس طرح کی پیچیدگیاں بن جاتی ہیں۔ پھر ان کو میں نے بات سمجھائی، ان کی عقل میں تو آ گئی، میں نے کہا لیکن یہ مسئلہ آپ کا ان عدالتوں میں نہیں چلے گا، آپ شرعی کورٹ میں جائیں۔ اور یہ ہو گیا تفویض۔ ہاں تفویض آج کے دور میں بعض علماء نے ایک حل بتایا، اس پر میں ایک مستقل انشاءاللہ کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا 18 نمبر شک کے حوالے سے۔